دوسرا جو سب سے بڑا عرب دنیا میں اور غیر عرب دنیا میں دو تحریکیں تھی جو چھائی اور آج بھی چھائی ہوئی ہیں. ایک تحریک جماعت اسلامی ہے. بہت سو کو لگے گا کہ کیا بولتے بولتے ایسے بھی الفاظ آپ نے بول دیے، ہم پر بھی آ گئے. میں نے سب سے پہلے اسی وجہ سے تمہید باندھی. غلطی کو ہم غلطی ہی کہیں گے، خواہ وہ کتنے کارنامے انجام کیوں نہ دے دیں. غلطی کارناموں کی وجہ سے صحیح نہیں ہو سکتی، اور صحیح کو ہم صحیح ہی کہیں گے خواہ اس کے اندر کتنی غلطیاں کیوں نہ آ جائے. بعض اصلاحات ہوئی جماعت اسلامی سے، لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ تھا کہ عقیدے میں کھوٹ ہوئی اور اقلیت پرستی کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی. عالم اسلام کے ایشیائی ممالک میں یعنی غیر عرب میں تحریک اسلامی جماعت اسلامی پھیلی اور عربوں کے اندر اخوان المسلمین پھیلی. یہ دونوں کا زمانہ قریب قریب وہی زمانہ ہے، دونوں کی تاسیس بھی قریب قریب وہی زمانہ ہے، اور دونوں نے جو بانیین تحریک ہیں وہ بھی قریب قریب ایک دوسرے سے بڑے متاثر ہیں. جو آج دنیا میں تقریباً لوگ چھائے ہوئے ہیں، یا تو آپ دیکھیں گے عرب دنیا میں انقلابی تحریکوں میں اخوانیت پھیلی ہوئی ہے، اخوان المسلمون جو ہیں، اور ادھر ایشیائی ممالک میں جماعت اسلامی پھیلی ہوئی ہے تحریک کے اعتبار سے. اب ان کے بارے میں چند تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھوں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ کیوں گفتگو کیے اور فتنوں کے اندر کیوں اس کو شمار کیا. میں انصاف کے ساتھ بتاؤں گا، دلائل کے ساتھ. کوئی بھی ہے، کوئی تحریک سے تعلق رکھنے والا ہے جس کو برا لگ رہا ہے کہ ہماری تحریک پہ کیوں بولتا ہے، تو یاد رکھیے ہمیں تحریک پہ نہیں بولنا تھا، ہمیں حق و باطل کو واضح کرنا تھا. حق حق ہے، باطل باطل ہے، خواہ وہ کتنے ہی طور پر آپ چھپا لو، ہم کو بولنا ہی ہے. سب سے پہلی چیز جماعت اسلامی مولانا مودودی رحمہ اللہ نے قائم کی، اور مولانا مودودی پیدائش کے اعتبار سے ہندوستان کے حیدرآباد کے ہیں، جبکہ غیر منقسم ہندوستان تھا. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کا کوئی حصہ اور سری لنکا کو سے سب مل کے جو الہند تھا، اس وقت کے زمانے کی بات ہے کہ وہ آج کے حیدرآباد جو ہے اس حیدرآباد کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، اور سن پیدائش 1903 ہے. 1903 میں یہ شخصیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب پورا کنٹرول انگریزوں کے ہاتھ میں تھا، اور یہ مصلح بن کے اٹھے. انہوں نے اپنے آپ سے مطالعہ کیا، اپنی زندگی اپنی آپ بیتی کے اندر خود لکھتے ہیں. نعیم صدیقی نے ان پر ایک کتاب لکھی ہے جن کا نام ہے المودودی. اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر پوری ہسٹری لکھی ہے، اور اسی طرح خود مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھی ہے اپنی کتاب جو کہ سوان حیات کے طور پر ہے، اور دوسروں کئیوں نے لکھا. اور میں نے ان سب کتابوں کو باقاعدہ مطالعہ کر کے آیا. ایک شخص ایک کارواں ان کے حیات زندگی پر بڑی مکمل کتاب ہے جو لکھی گئی، یہ سب کتابیں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ اس وقت مسلمان دنیاوی طور پر اور دینی طور پر دونوں میں کیا ہے پست تھے. اور جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے سب سے زیادہ متاثر کرنے والا معاملہ جو تھا وہ لامذہبیت تھا. یہ خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں، میں کمیونسٹ تھا، میں کسی کو نہیں مانتا تھا، میں سب سے مبرہ ہو کے پھر سے جو باپ دادا کا دین ہمارے خاندان میں چلا آ رہا تھا، جس طرح کی باتیں ہمارے خاندان میں مشہور تھی، جو معاملات ہمارے اوپر کیا ہیں لاگو کیے گئے تھے، ہمارا گھرانہ مذہبی گھرانہ تھا، حنفیت سے متاثر گھرانہ تھا، وہی فاتحہ درود کا معاملہ تھا. تو میں جب ہوش سنبھالا تو ان سب کو پرکھنے کے لیے گویا کہ ایک عصر نو طور پر میں سب سے کٹا، لامذہبیت ہو گیا. یعنی جس طرح ملحد ہوتا ہے اس طرح اپنے آپ کو بالکل خالی و ذہن کر لیا. پھر میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، پھر احادیث کا مطالعہ کیا، پھر اسلام کا مطالعہ کیا، ایسے جیسا کہ ایک ریسرچ اسکالر کیا ہے مطالعہ کرتا ہے. پھر میں نے جو سمجھا اسلام کو، پھر نئے سرے سے میں مسلمان ہوا گویا کہ. پھر اس کے لیے میں نے کمر ہمت باندھی کہ میں اس دعوت کو آگے لے جاؤں گا.
اور انہوں نے اس وقت پرچہ نکالا. اس زمانے میں پرچے اور مجلات اس کا بہت زور تھا. آج پرنٹ میڈیا کا زمانہ گیا. اب جو میڈیا ہے وہ دوسرا میڈیا ہے, لیکن وہ زمانہ پرنٹ میڈیا کا زمانہ تھا. لکھت کی سب سے بڑی ویلیو تھی. اگر کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے رسالہ پیپر نکالنا ضروری تھا. آج پیپر کوئی پڑھتا نہیں. پرنٹ میڈیا کا زمانہ جا رہا ہے, لیکن وہ زمانہ پرنٹ میڈیا کا تھا. تو سب سے پہلے انہوں نے جرائد پر, رسالوں پر توجہ دی اور انہوں نے کام کا آغاز کیا. ترجمان ان کا ایک پرچہ نکلتا تھا جس میں انہوں نے امت کو پکارا, کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو, قرآن سے تمسک اختیار کرو, حدیث کے قریب آؤ. اور اس معاملے میں بڑے بڑے فتنے جو اٹھے تھے, خاص کر ان لوگوں کو جنہوں نے انگریزی اداروں میں پڑھ کے ملحد ہو گئے تھے, لامذہبیت اختیار کر گئے تھے, سائنس اور انگریز سے متاثر ہو کے اسلام کو بالکل نظر انداز کر دیے تھے, ایسے لاکھوں عقل پرستوں کو انہوں نے اسلام کی طرف دعوت دی. کیوں؟ یہ دراصل اسی منزل سے گزر کے آئے تھے, ان پر بھی وہی مرحلہ اٹھا تھا. تو اس حیثیت سے سب سے بڑا کام عقل پرستوں کا اور ان لوگوں پر ہوا جو انگریزوں سے متاثر اور انگریز کالجز جو قائم کیے تھے اس وقت, ان کی تعلیم سے متاثر ہوئے. اور جو جدید طبقہ اس وقت کا نیا طبقہ تھا, ان کو اپیل کرنے والا انداز میں اگر کسی نے لکھا تو وہ مولانا مودودی نے لکھا. یہ ان کا اپنا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے.